مانگتا ہے۔ اب دعا المسئلہ، اس کے بھی آگے دو قسمیں ہیں، ایک جائز دعا ہے اور ایک دعا کو شرک کہا جاتا ہے۔ جب عموماً ہم اجمالی طور پر یہ بات کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مانگنا شرک ہے، عموماً ہم اجمالی طور پر بغیر کسی تفصیل وضاحت کیے بغیر جب ایک ہی سانس میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے، تو اس صورت میں ہم بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کو دعوت اس انداز میں دیں گے، کسی کو اس انداز میں آپ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے اللہ کے سوا کسی سے بھی مانگنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنا شرک ہے، تو اس صورت میں آپ کی وہ دعوت عام آدمی کے لیے قابل قبول دعوت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، ایک ہے دعا الشرک، ایک ہے دعائے جائز۔ آپ مخلوق سے مدد لے سکتے ہیں، مخلوق کو آپ پکار سکتے ہیں تین شرطوں کے ساتھ۔ آپ مخلوق سے مدد لے سکتے ہیں، مخلوق کو پکار سکتے ہیں، مخلوق کے آگے درخواست کر سکتے ہیں، مخلوق کو پکار سکتے ہیں تین شرطوں کے ساتھ۔ اور تین چیزیں موجود نہ ہو، وہ تین شرطیں اس مخلوق میں موجود نہ ہو، اس کے باوجود اگر آپ اس مخلوق سے مانگتا ہے تو اس صورت میں وہ شرک ہو جاتا ہے۔ وہ تین چیزیں ہمیشہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، الحی، حاضر، قادر۔ اگر جس مخلوق سے آپ مدد لیتے ہیں، جس مخلوق کو آپ پکار رہا ہے، اگر وہ مخلوق زندہ ہو، پہلی شرط کیا ہے؟ وہ مخلوق زندہ ہو، اس زندہ مخلوق سے مانگنا، اس کی مدد حاصل کرنا شرک نہیں ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط، وہ مخلوق زندہ بھی ہو اور وہ مخلوق موقع پر موجود ہو، وہ آپ کی آواز سن سکتا ہو۔ مخلوق، وہ آدمی، وہ انسان زندہ بھی ہو، موقع پر موجود ہو اور وہ آپ کی آواز سن سکتا ہو، تو اس صورت میں اگر آپ اس مخلوق سے، اس انسان سے مانگے تو اس کو شرک نہیں کہا جاتا۔ تیسری شرط، وہ مخلوق زندہ ہو، موقع پر موجود ہو، اور تیسری اور اہم ترین شرط کیا ہے؟ وہ مخلوق اس کام کو کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہو۔ حی، زندہ، حاضر، وہ موقع پر موجود ہے، وہ آپ کی بات سن سکتا ہے، قادر، آپ اس کو جو پکار رہا ہے، آپ کی اس پکار، آپ کی اس درخواست، آپ کی اس طلب کو بجا لانے کی وہ قدرت رکھتا ہو، تو اس صورت میں آپ کسی بھی انسان سے اگر آپ اس کو پکاریں، اگر آپ اس کو فریاد کریں اور اگر آپ اس سے مدد لیں، اسے شرک نہیں کہا جاتا۔ اس صورت میں شرک ہوگا جب وہ غائب ہو، پہلی بات میت وہ مرا ہوا ہو،